صلوات محمد آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاور بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه وطاعة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلوات. عزیزان محترم، سورہ نساء کی اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نے جس رسول کو بھیجا ہے اس کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت تمہاری جنت کی ضمانت ہے. کل میں نے سورہ اعراف کی ایک طویل آیت اپنے محترم سننے والوں کی خدمت سے پیش کی. اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اس رسول اور اس نبی کا اتباع کرو. اگر اتباع کرو گے تو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تمہیں جنت دیں گے. دو لفظیں استعمال کی پروردگار عالم نے، ایک اطاعت اور ایک اتباع. قرآن بے مصرف کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا. قرآن کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ خطبہ اور شاعروں کی طرح غیر ضروری لفظ استعمال کرے. تو یقیناً اطاعت میں اور اتباع میں کوئی فرق ہوگا. ایک مقام پر کہا کہ اطاعت کرو، دوسرے مقام پر فرمایا کہ اتباع کرو. اطاعت ہوتی ہے ہمیشہ بات کی، اور اتباع ہوتا ہے ہمیشہ عمل کا. جیسا کرے ویسا کرتے جاؤ، یہ ہے اتباع. جو کہے اسے مانتے چلے جاؤ، یہ ہے اطاعت. تو جس کی پوری زندگی نمونہ عمل ہوگی اسی کو پروردگار نمونہ اتباع بنائے گا. اتنی مکمل زندگی پوری تاریخ انبیاء میں آپ کو نہیں ملے گی جتنی مکمل زندگی ہمارے نبی کی ہے. یعنی جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کے نبی کے سلسلے میں اگر آپ اس کے ماننے سے سوال کریں کہ تمہارے نبی کا رول بحیثیت شوہر کے کیا تھا تو بتا بھی سکے گا. اس لیے کہ اس نبی کی زوجائی نہیں تھی تو اس کے شوہر کے رول کی حیثیت سے کوئی چیز تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہے.
بھائی بات تو واضح ہو رہی نا, یعنی مکمل نمونہ عمل وہ ہوگا جو باپ بھی ہو, بیٹا بھی ہو, شوہر بھی ہو, فوجوں کو کنٹرول بھی کرتا ہو, مرصد قضا پر بھی بیٹھا ہوا ہو, یعنی ہر مرحلے عمل پر اس کا کوئی نہ کوئی عمل نمونہ اتباع بن کر ہماری نگاہوں کے سامنے آئے. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں کہ کیا فرق ہے محمد رسول اللہ کے پیغام میں اور دوسرے پیغاموں میں. بھائی ایک نبی اولوالعزم نے کہا, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جملے کو, کہ اگر کوئی شخص تمہارے ایک رخسارے پہ تماچا مار دے, یہ مشہور مقولہ ہے اور آج تک وہ مقولہ انجیل میں موجود ہے, اگر کوئی شخص تمہارے ایک رخسارے پہ تماچا مار دے تو تم اپنا دوسرا رخسارہ پیش کر دو. یعنی خدا کی قسم بلند اخلاقی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. لیکن اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ اگر دوسرے رخسارے پہ بھی تماچا مار دے تو پھر حل کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں کہ پہلے رخسارے پہ تماچا مارے تم دوسرا رخسارہ پیش کرو, لیکن اگر دوسرے رخسارے پہ تماچا مارے تو پھر تم کیا کرو؟ بھائی نتیجہ یہ نکلا کہ ایک عہد میں یہ اصول ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو, لیکن ہر عہد میں یہ اصول کامیاب نہیں ہوگا. اگر رخسارہ پیش کیا ہو سکتا ہے کہ ظالم کی جرات بڑھ جائے, ہو سکتا ہے کہ ظالم کے ظلم کو تقویت مل جائے, ظالم کے ظلم کو تشویق مل جائے. اب قرآن نے آواز دی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, ابھی دیکھیے یہ مکمل نمونہ عمل آ رہا ہے, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. بھائی دیکھو, جس طاقت سے اس نے تمہیں تماچا مارا اسی طاقت سے تم اسے تماچا مارو, اور اگر صبر کر جاؤ تو بہتر ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, جب تماچا مار دیا تو اسلام نے حکم دیا کہ جواب میں مارو, اور جب ہاتھ اٹھا تو یہ کہہ کے روک لیا کہ بخشنے میں بھلائی ہے, یعنی بزدل بننے سے بھی روکا اور جذبات کو بھی کنٹرول کر لیا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ اچھائیوں کا حکم دے, برائیوں سے روکے, طیبات کو حلال کرے, خبائث کو حرام کرے, غلامی کی زنجیروں کو توڑ دے, رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑ دے. اور اب جملے سنیں, فالذین آمنوا بہ, بھائی دیکھو اگر جنت پہ جانا ہے محمد پہ ایمان لاؤ. بہت توجہ رکھیے گا, اگر جنت پہ جانا ہے محمد پر ایمان لاؤ. اب ایمان لے آئے, جنت ملے گی نہیں. اب دوسری شرط سنو, دیکھیں بہت پڑھے لکھے افراد کا مجموعہ ہے, اور ایک ایک لفظ قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت سے پیش کر رہا ہوں. فالذین آمنوا بہ, محمد پہ ایمان لاؤ جنت دے گی. اچھا ایمان لے آئے, جنت ملے گی نہیں. اب دوسری شرط سنیں, وَعَذَّرُوهُ, دیکھو اس کی عزت بھی کرنا. بھائی یہ جتنے سارے محترم سننے والے بیٹھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ بھی, یعنی ہم رکھتے ہیں, اچھا ان کا عزت نہیں کرتے. بھائی ایمان میں عزت شامل ہے, ایمان میں عزت شامل ہے. یہ الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایمان بھی لاؤ عزت بھی کرو؟ یعنی کچھ ایسے ایمان لانے والے خدا کی نگاہ میں تھے جن کا کلمہ زبان میں داخل میں عزت نہیں تھی. عجیب مراحل ہیں, اور عجیب مراحل میں آیت بول رہی ہے. اچھا ایمان بھی لے آئے, چلو بھائی ایمان لے آئے, عزت بھی کر لی, محمد کی دل سے عزت کر لی. اب جنت دینے کا نہیں. اب تیسری شرط سنو, ورنہ سرو ہو, اس کی مدد بھی کرو گے. پکارے گا تو آ جانا, بھاگ نہ جانا, ہے نا, اس کی مدد بھی کرو گے. تو پروردگار اب جنت دے دے, اب جنت دے دے. ایمان بھی لے آئے, محمد کی عزت بھی کر لی, محمد کی مدد بھی کی. اب دے دے جنت کا نہیں. اب آخری شرط سنو, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, دیکھو محمد کے ساتھ اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ ساتھ اترا ہے. اس
उस नूर की भी पैरवी करो। वत्तबउन नूरल लज़ी उनज़िला माअहू, जो मोहम्मद के साथ उतरा है उसकी भी पैरवी करो, मोहम्मद की पैरवी करो, उस नूर की पैरवी करो। अब तफसीर लिखने वालों को तो मौका चाहिए ना, कहने लगे इस नूर से मुराद कुरान है। अब आपसे बेहतर इस नुक्ते को कौन समझेगा? भाई मुफस्सिरों ने कहा वो नूर जो मोहम्मद के साथ उतरा, वो नूर क्या है? कुरान है। अब मैं पूछना चाहता हूँ सारे सुनने वालों से, कुरान मोहम्मद पर उतरा या मोहम्मद के साथ उतरा? कुरान मोहम्मद पर उतरा। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, हबीब अल्लाह वो है जिसने किताब को तेरे ऊपर उतारा। तो कुरान यकीनन नूर है, लेकिन वो नूर मोहम्मद पर उतरा, मोहम्मद के साथ नहीं उतरा। और कुरान मोहम्मद पर उतरा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 40 साल की हो गई, तो साथ तो नहीं आया। तो अब उस नूर को तलाश करें। भाई अजीब लोग हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नूर नहीं मानते, है ना मतलब हम जैसा बशर नूर नहीं है। कल बड़ी तफसीलत कर चुका मेरी बात, और अब तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन दरमियान में बात आगे जो कर सकते हैं। जब भी हमने ये बहस छेड़ी ना कि भाई क्या बात कर रहे हो, मोहम्मद तू जैसा बशर, मोहम्मद के सर पे बादल छाया करता था, तुम्हारे सर पे नहीं करता। मोहम्मद के पांव के नक्शे कदम पत्थर पे उतर आते थे, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ? तो ये बार बार क्यों कहते हो हम जैसा? कहने लगे कि हम क्या करें, कुरान में लिखा है, समझ रखिएगा। तो अब आज तय हो जाए कि इस आयत का मतलब क्या था। भाई आयत तो है ना, तो आज तय कर ले कि इस आयत को परवरदिगार ने भेजा क्यों। 6666 आयतें कुरान मजीद में, अगर एक ना होती और 6665 आयतें रहती तो कुरान में कौन सा फर्क पड़ जाता? ये आयत आई क्यों? तो देखिए, अब जरा मैं जाहिर पहली मतलब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, लेकिन वो लोग जो मेरे उसूल गुफ्तगू से वाकिफ हैं वो गवाही देंगे कि आज मैं अपने उसूल गुफ्तगू से हट के बात कर रहा हूं। बहुत तवज्जो रखिएगा। देखिए, जब भी कोई आयत समझती हो ना कि ये आयत क्यों उतरी, इसका मकसद क्या है, तो हमेशा उसकी बैकग्राउंड देखें, यानी शान नुज़ूल, और ये मालूम करें कि वो किस समाज में आई, किस शहर में आई, किस माहौल में आयत आई। अगर माहौल समझ में आ गया, आयत खुद बहुत समझ में आ जाएगी। तो आयत तो है, और इन्नमा आना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलैया, हबीब कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूं। फर्क ये है कि मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। यही है ना भाई, तवज्जुहात मौजूद रहे। लेकिन मैं अपने अंदाजे गुफ्तगू से हट गया। कुल एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि रसूल पर वही आती है, हम पर वही नहीं आती। अच्छा, तो मैं आपको ये बता के गया कि एक है जमादात, पत्थर की तारीफ क्या है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, गहराई हो, डायमेंशन हो, उसे कहते हैं जमादात। उस जमादात में एक सिफत बढ़ा दें उगने की, वो बन जाएगा नबातात। भाई एक ही सिफत तो बढ़ी है ना, और उस नबातात में एक सिफत बढ़ाए चलने की, वो बन जाएगा हैवान। और उस हैवान में एक सिफत बढ़ाए अक्ल की, वो बन जाएगा इंसान। भाई बात तो आ ना। और उस इंसान में एक सिफत बढ़ा दे वही की, वो बन जाएगा नबी। तो अब जितना फर्क हैवान में और इंसान में, इतना ही फर्क इंसान और नबी में होगा। भाई बात तो सीधी कर रहा हूँ ना, बड़ी आसान और बहुत सीधी बात कर रहा हूँ। जितना फर्क हैवान में और इंसान में होगा, इतना ही फर्क इंसान में और नबी में होगा। भाई तवज्जुहात मजबूर है। कहने लगे कि भाई क्या तुमने ये फर्क लगाए हुए हैं, नबी भी खाता है हम भी खाते हैं, नबी भी पीता है हम भी पीते हैं, नबी भी सोता है हम भी सोते हैं, नबी भी जागता है हम भी जागते हैं, नबी में भी तौरीद नस्ल की ख्वाहिश है, अफजाइश नस्ल की ख्वाहिश है, हमें भी अफजाइश नस्ल की ख्वाहिश है। तो नबी हम जैसा, हम नबी जैसे। भाई कितनी आसान बात है, यानी वाकई सामने देखें तो दलील मजबूत है। नबी भी खाता है हम भी खाते हैं, नबी भी पीता है हम भी पीते हैं, नबी भी सोता है हम भी सोते हैं, नबी भी जागता है हम भी जागते हैं, नबी भी चलता है हम भी चलते हैं, नबी में भी अफजाइश नस्ल की ख्वाहिश है, हमें भी अफजाइश नस्ल की ख्वाहिश है, हम नबी जैसे नबी हम जैसा। तो हमने उलट के कहा कि सोता जानवर भी है, सोते तुम भी हो। बहुत आसान बात करो भाई, भैंस भी खाती है तुम भी खाते हो, भैंस भी सोती है तुम भी सोते हो। कभी कहा कि भैंस हम जैसी जैसी, कभी तुमने कहा कि भैंस हम जैसी, तो ये सारा नजरा नबूवत मोहम्मद पे क्यों गिर रहा है?
یہ سارا نظرہ محمد رسول اللہ کی نبوت پہ کیوں گرا ہے؟ تو بات کل اتنی تھی کہ سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو وہاں تک لے جاتے، اس لیے طے کیا کہ محمد علی کو اتار لو۔ بہت دو ٹوک بات کر رہا ہوں، سیاست کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا کہ اپنے بزرگوں کو محمد تک لے جائے، اس لیے طے کیا کہ محمد کو اتار لو۔ لیکن خدا کی قسم ہم نے ایسا نہیں کیا اور قیامت تک ایسا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ نبوت کتنی بھی بلند ہو جائے، امامت کے نقش قدم نبوت کے گوش میں لے جائے۔ بات واضح ہو جائے، آیت تک جانا ہے اور آیت کو سالو کر دینا ہے، طے ہو جائے کہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ اور انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ہم یہ کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو یہ کیوں کہلوایا؟ یہ کیوں کہلوایا کہ میں تم جیسا بشر ہوں؟ سبب کیا ہے؟ بس چلیں دیکھیں کہاں اتری۔ کہاں اتری؟ مکے۔ سورہ کہف مکے کا سورہ۔ اچھا، مکے کا سماج کیا ہے؟ مشرک ہے، بتوں کے پوجنے والے 1 کروڑ، یہودی ہے 2 کروڑ، عیسائی ہے 3 کروڑ۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیں آج کا ایجنڈا خود بخود خدا کے سب طے کر کے نہیں آیا تھا، ایجنڈا خود بخود موجود ہوا ہے۔ اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ محترم سننے والوں تک بات پہنچ جائے کہ محمد ہم جیسا بشر ہے یا نہیں، اور یہ بات طے ہو جائے کہ وہ نور ہے یا نہیں۔ لیکن جو بات میں کروں محترم سننے والے ذہن میں محفوظ رکھتے جائیں۔ اب آیت اتری مکے میں ہے مشرک، کتنا ضعیف الاعتقاد مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ عرب کی اسلام سے قبل کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پتھروں کو وہ پوجتا تھا، ستاروں کی پوجا وہ کرتا تھا، چاند اور سورج کے پجاری عرب میں موجود تھے، جانوروں کے پجاری عرب میں موجود تھے، درختوں کو تراش کر بت بنا کر پوجنے والے عرب میں موجود تھے۔ اور حد تو یہ تھی کہ مہینے کی چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ کو آنکھ بند کر کے میدان میں چلے جاتے تھے، اور جو جانور نظر آتا تھا 1 مہینے تک اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے تاریخ عرب، پتھر پوج رہے ہیں۔ اچھا، اب آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا، بھائی کمال کی بات ہے، پتھر کو خدا مان رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ بھائی میں خدا نہیں ہوں، نبی مان لو۔ تو انسان کو نبی نہیں مانیں گے، پتھر کو خدا مانیں گے، تو کیا پاگل تھے؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے۔ پتھر کو تراشا، سجایا بنایا، ایک اہم مقام کو بٹھا دیا، اور اب اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو پتھر ہے، خود جانتے ہیں پتھر ہے، کہہ رہے یہ خدا ہے۔ اور محمد رسول اللہ انسان ہے۔ بھائی اور کچھ مانو، رسول مانو، انسان تو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے رسول مان لو، کرنے لگے نہیں، تمہیں رسول نہیں مانیں گے، پتھر کو خدا مانیں گے، تمہیں رسول نہیں مانیں گے۔ تو کیا عرب پاگل تھا؟ نہیں، خدا کی قسم پاگل نہیں تھا۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے پتھر کو خدا مان رہا ہے، میں کوئی میسج دے رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، پتھر کو خدا مان رہا ہے نا۔ اب اگر وہ اس کا پجاری قوم سے کہے کہ اس بت نے کل 2 من حلوہ مانگا ہے، تو یہ پتھر انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا، یہ انکار نہیں کرے گا، اسے تو اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ تو بت کے نام پر جتنا مانگ کے چاہو کھا لو، بت کے نام پر جتنا مانگ کے چاہو کھا لو، اس لیے اسے خدا مان لیا۔ اور محمد کے منہ میں ہے زبان، اگر اس کے نام پہ مانگیں گے یہ انکار کر دے گا۔ تو بھائی توجہات بدل ہے، تو مشرک کا مزاج یہ ہے کہ اگر 2 ہو، ایک خاموش اور ایک بولتا ہوا، تو بولتے ہوئے کو چھوڑ دو، خاموش کو لے لو۔ کتنا ضعیف الاعتقاد ہے یہ مشرک، کتنا ضعیف الاعتقاد ہے، جانور کو خدا مانے، درختوں کو خدا مانے، پتھروں کو خدا مانے، یہ حشر ہے مشرک کا، اتنے ضعیف الاعتقاد، اتنے وحی۔
अच्छा यहूदी, वकालत यहूद कुरान ने कोट किया, वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। भाई जाना है मैं तुम जैसा बशर हूं, समझो रखिएगा। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के नबी, उज़ैर अलैहिस्सलाम एक नबी थे, है ना। वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। हम कहते हैं कि नबी है, यहूदी क्या कहता है उज़ैर अल्लाह के बेटे। हमने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे, कहा कि हाँ। उठा के यहूदियों की किताबों में देख लीजिएगा। हमने कहा दलील, कहने लगे कि एक शख्स आया जिसके सर पे बाल नहीं थे, उज़ैर ने उसके सर पे हाथ फेरा, फौरन बाल निकल आए। इतना बड़ा काम कर दिया, अब खुदा के बेटा नहीं तो क्या है। हमने कहा बस इतनी सी बात पर खुदा का बेटा बना दिया। कहा नहीं, एक दरिया में पानी नहीं था, लोगों ने कहा या नबी अल्लाह हमारे दरिया में पानी नहीं है, लोहा पे बहन फेंका, दरिया में पानी जानी होगी। हमने कहा बस खुदा का बेटा, कहा खुदा का बेटा, इससे छोटा इंसान ये काम नहीं कर सकता। तो उज़ैर खुदा के बेटे, समझो रखिएगा। लेकिन यही वो मंदिर है जहाँ सुनने वालों को ला रहा था। अच्छा, तो यहूदी उज़ैर को खुदा का बेटा कहे, ईसाई सबको मालूम कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहता है। भाई कैसे खुदा का बेटा, कहा परिंदे में फूंक मारी थी, उड़ गया था, मुर्दे को जिंदा कर दिया था, कोढ़ी को मबलूक को अच्छा कर दिया था। भाई खुदा का बेटा नहीं हो तो क्या था। तो कितने ज़ईफ़ुल ज़कात मुआशरे में रसूल आए। बस अगर मेरी ये बात कन्वे हो गई सुनने वालों तक, तो खुदा की कसम मेरी आज की मेहनत मुबारक है। वो ज़ईफ़ुल ज़कात मुआशरा जहां छोटे छोटे नबियों के छोटे छोटे मोजज़ात पर उन्हें खुदा का बेटा कह दिया गया। किसी ने परिंदा उड़ा दिया, कहा खुदा का बेटा, किसी ने बाल उड़ा दिए, कहा खुदा का बेटा। ऐसे मुआशरे में इतना बड़ा नबी आया कि उनका सूरज पलटाया, चांद को तोड़ा, सितारे को उतारा, तो डर था कि उन्हें तो खुदा का बेटा कह रहे हैं, इसे कहीं खुदा न कह बैठे। डर था कि उन्हें तो खुदा का बेटा कह रहे, मोहम्मद को कहीं खुदा न कह बैठे। तो आयत ने कहा मोहम्मद कह दो मैं खुदा नहीं हूं, तुम जैसा बशर हूं। अब जुमले को महफूज फरमाए। भाई आयत ने कहा मोहम्मद कह दो कि मैं खुदा नहीं हूं, तुम जैसा बशर हूं। तो अब मुझे ये कहने की इजाजत है कि आयत तौहीद बचाने के लिए आई थी, नबूवत बर्बाद करने के लिए नहीं आई थी। कुछ बात हुई भाई, क्या मुकाबला करोगे। यानी वो मोहम्मद जिसकी पूरी जात की नफी की परवरदिगार ने, भाई जो जुमला करूंगा जिम्मेदारी सर करूंगा, खुदा की कसम पूरी जात की नफी की। और आयत का हवाला अभी दूंगा। देखिए मेरे मोहतरम सुनने वाले जितने भी बैठे, जितने दुनिया में गुजर चुके, जितने मुस्तकबिल में आएंगे, कोई ऐसा आने वाला इंसान नहीं है जो रिश्ते लेकर आता हो। बच्चा पैदा हुआ, वालिदैन का बेटा है, अगर भाई है तो उसका भाई है, बहन है तो उसका भाई है, चाचा का भतीजा है, दादा का पोता है, नाना और नानी का नवासा है ना। अच्छा, बड़ा हुआ, कुछ दोस्त बने, दोस्त का दोस्त है, स्कूल में गया, उस्ताद का शागिर्द है, रिश्ते हैं ये सारे। अपना कैरियर उसने शुरू किया अपने अफसर का मातहत या अपने मातहत का अफसर, इतने सारे रिश्ते पैदा हो गए। शादी ब्याह हुआ, अपनी बीवी का शौहर, अपनी औलाद का बाप। अच्छा, एक रिश्ता जबान का, एक रिश्ता महल्ले का, एक रिश्ता उस मुआशरे का जिस मुआशरे में रहता है। तो कोई इंसान तन्हा नहीं है, हजारों हजार रिश्ते लेके आता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह समझो, इसलिए कि किसी मरहले फिक्र तक आज जाना है। हमारा रसूल जब आया दुनिया में तो मक्की भी है, मदनी भी है, अरबी भी है, अरशी भी है, बकही भी है, अब्तही भी है, तामी भी है। मक्के से भी रिश्ता है, मदीने से भी रिश्ता है, कबीले कुरैश से रिश्ता है, कबीले हाशिम से रिश्ता है, खानदान अब्दुल मुत्तलिब से रिश्ता है, अब्दुल्ला और आमिना का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है, फातिमा का बाप है, अपनी अज़वाज मुतहहरात का शौहर है, हसनैन का नाना है। पर रिश्ते तो है ना। खुदा की कसम अगर ये रिश्ते ज़हन में महफूज फरमा लें तो मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ जाए। अब तुमने सुनिए कुरान की सूरह आले इमरान, कुरान मजीद का 3रा सूरा और आयत का निशान 141। अगर बिस्मिल्लाह के बगैर काउंट करें और अगर बिस्मिल्लाह के साथ काउंट करें तो 142। अब आयत सुने, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है, इल्ला रसूल, वो फकत हमारा रसूल है।
افإن مات اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ قبلہ کعبہ عبارت استفہامیہ ہے، مفہوم بیانیہ ہے، اور مفسرین متفق ہیں اس بات پر۔ افإن مات اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد اگر دنیا سے چلا جائے تو تم پھر مشرک بن جاؤ گے۔ اب توجہات مقبول کر رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کی، یہ دونوں جملے ذہن میں محفوظ ہو جائے، میں نے پوری آیت نہیں پڑھی۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو قریشی ہے، ہم کہتے نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تم کہتے ہو محمد ہاشمی ہے، ہم کہتے نہیں ہے۔ تم کہتے ہو محمد مطلبی ہے، ہم کہتے نہیں ہے، قرآن بول رہا ہے۔ تم کہتے ہو عبد المطلب کا پوتا ہے، ہم کہتے نہیں ہے۔ تم کہتے ہو ابو طالب کا بھتیجا ہے، ہم کہتے نہیں ہے۔ تم کہتے ہو فاطمہ کا باپ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو اپنی بیویوں کا شوہر ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ اچھا پروردگار، تو جب وہ نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ پوتا ہے، نہ نانا ہے، تو پھر ہے کیا؟ تو قرآن نے کہا رسول ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، اسے کہ آپ نے اس مرحلے تک لے آیا جہاں سننے والوں کو لے کے آنا چاہ رہا تھا۔ تو ساری دنیا سے اللہ نے محمد کا رشتہ توڑا اور اپنی ذات سے اللہ نے محمد کا رشتہ جوڑا۔ اب محمد نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ بھائی دیکھیے اغرا کا جملے کو اور آسان کر دوں، قرآن نے کیا کہا جسے آپ کلمے میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی تیور کے آئے تھے وما محمد الا رسول، کچھ نہیں ہے محمد، کچھ نہیں ہے محمد، فقط رسول ہے۔ تو محمد نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، نہ عبد المطلب کا پوتا ہے، نہ علی کا بڑا بھائی ہے، نہ حسنین کا نانا ہے، نہ فاطمہ کا باپ ہے، نہ اپنی ازواج کا شوہر ہے، وہ ہے فقط رسول۔ اب بات والے ہو گئی نا، اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دیں کہ وہ محمد جو باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، نانا بھی نہیں ہے، بھتیجا بھی نہیں ہے، ازواج کا شوہر بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فقط رسول ہے۔ ایسا محمد اگر کبھی اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ کچھ بات والے ہو رہی ہے۔ ایسا محمد جو نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ شوہر ہے نہ پوتا ہے نہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو تو باپ کھڑا نہیں ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے مدد نہیں مانگی، رسالت سے مدد مانگی۔ اگر بھائی کو کندھے میں کھڑا کرے تو بھائی نے کھڑا نہیں کیا، رسالت نے کھڑا کیا۔ اور ایسا محمد اگر زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت سے ناراض ہو گیا۔ بات تو واضح ہو گئی نا، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، وہ فقط ہمارا رسول ہے۔ اور سنو، ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے، ہماری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ وہ دنیا سے جائے گا تو پھر مشرک ہو جاؤ گے۔ اب ایک ایک میرا محترم سننے والا بتا دے، قرآن نے کیا کہا؟ اگر محمد دنیا سے گیا، اگر محمد دنیا سے گیا تو جتنے مسلمان ہیں نا وہ مشرک بن جائیں گے۔ کوئی بنا نہیں بنا، رسول گیا، محمد گیا، مسلمان رہے۔ پہلی صدی میں اور بڑھے، دوسری میں اور اضافہ ہوا، تیسری میں اور اضافہ ہوا۔ آج سب سے بڑی تعداد ہے اس گروہ پر مسلمانوں کی، پوری ذمہ داری سے تمہیں کر رہا ہوں، مسلمان اس گروہ پر سب سے زیادہ ہے۔ تو قرآن نے تو کہا تھا کہ محمد جائے گا تو مشرک بن جاؤ گے، اور ہم نے دیکھا کہ محمد گیا اور ہم مشرک نہیں بنے۔ تو قرآن سچا یا ہمارا مشاہدہ سچا ہے؟ قابل غور بھائی، اگر قابل غور ہے تو آپ اس جملے کو قیامت تک کے لیے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ قرآن نے کہا کہ محمد اگر چلا جائے گا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو آیت کا انکار کر دو یا پھر یہ مانو کہ محمد نہیں گیا۔ اگر ایک گیا تو دوسرا آیا، دوسرا گیا تو تیسرا آیا، تیسرا گیا تو چوتھا آیا، ایک محمد آج تک باقی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ اس سلسلے سے کو آگے جانا ہے۔ جو تم جیسا نہیں ہے، جو بشر نہیں ہے، جو فقط رسول ہے، اس کی سیرت اور تمہاری سیرت اور
اس کا خون اور تمہارا خون اور اس کا مزاج اور تمہارا مزاج اور. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ بحث کر رہے ہو کہ محمد خاکی تھا یا نوری؟ تو سنو، بحث کر رہے ہو کہ محمد خاکی تھا یا نوری، دلیل میں نے دے دی. میں کل دلیل دے کے گزر چکا، لیکن اب جی چاہ رہا ہے کہ 2 آیتیں اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ وہ آیتیں ہمیشہ کے لیے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. وہ آیت ذہن میں محفوظ ہے نا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی پیروی کرو. معہو کے معنی اس کے ساتھ، اس نور کی بھی پیروی کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا. یہ معہو ذہن میں رکھیے گا. اب چلے قرآن کی طرف. طے کرنا ہے نور کے سلسلے میں. اور آیت سورہ تحریم 66واں سورہ قرآن مجید کا. یوما، بھائی 2 مختلف مقامات کی آیتیں پیش کر رہا ہوں اور یہ آیتیں ہدیہ آیات کیا تک اپنے سننے والوں کی خدمت میں. یوما لا یخزی اللہ النبی، سورہ تحریم، والذین آمنوا معہ. سنیں یہ معہو دیکھیں ریپیٹ ہو رہا ہے. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دے گا. کتنے پیار اور کتنی محبت سے بات کی. قیامت کے دن اللہ اپنے حبیب کو رسوا نہیں ہونے دے گا. یہ مطلب کیا ہوا؟ جس کو کہے گا کہ بس دو ہم وقت دیں گے، اللہ اپنے حبیب کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور جو محمد کے ساتھ ہی ایمان لائے ہیں انہیں بھی اللہ قیامت کے دن رسوا نہیں ہونے دے گا. آیت پہنچی میں سننے والوں. والذین آمنوا معہ، جو محمد کے ساتھ ایمان لائے ہیں. آپ محمد پر ایمان لائے. کچھ ایسے ہیں جو محمد کے ساتھ ایمان لائے. ہے نا قابل غور بات؟ ہے قابل غور بات؟ بھائی آیت ہے قرآن کی، کوئی تفسیر میں رائے نہیں ہے، فقط ترجمہ کر رہا ہوں. یوما لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے محمد کو رسوا نہیں ہونے دے گا. والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ایمان لائے، محمد کے ساتھ، انہیں بھی اللہ رسوا نہیں ہونے دے گا. اب یہ ہے کون جو محمد کے ساتھ ایمان لائے؟ تو بس اتنا طے کر لو کہ کب سے محمد کا ایمان، کب سے محمد کا ایمان؟ بھائی جب سے محمد کا ایمان، اس وقت کچھ لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ ایمان لائے. اب کیسے پتا چلا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو محمد کے ساتھ ایمان لائے؟ تو ملا صالح کشی رحمت اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا. بھائی ساتھ ایمان لانے والے محمد کے کون ہیں؟ پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کا مجمع ہے، شام رسالت کے پروانے، فیض صحبت رسول سے استفادہ کیے ہوئے لوگ وہ رسول کو گھیرے میں بیٹھے. ایک مرتبہ رسول نے اپنے ساتھیوں کے چہرے کو دیکھا، چہروں کو، اور دیکھنے کے بعد کہا بھائی سنو، کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. سن لیا؟ ٹھیک ہے، پیغمبر اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں. سن لیا؟ پیغمبر نے کہا سنو، عجیب روایت ہے، کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. سن لیا؟ پیغمبر کہنے لگا سنو، کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ و گل کے درمیان سے، جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. اب رسول کہے جا رہے ہیں، لوگ سنے جا رہے ہیں. رسول حالت صحت میں ہے نا، اس لیے سب سن رہے ہیں. رسول حالت صحت میں، اس کے بڑے اطمینان سے لوگ سن رہے ہیں. اگر خدا نہ خاصا حالت مرض میں ہوتے تو ہجران کا الزام آ جاتا. اب رسول کہے جا رہے ہیں کن تو نبی، رسول کے ساتھ ایمان لانے والا. ذہن میں رکھیے گا، ملا صالح کشی رحمت اللہ علیہ ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، انہوں نے روایت کو نقل کیا ہے. کن تو نبی وآدم و بین الماء والطین، کن تو نبی وآدم و بین الماء والطین. رسول کہے جا رہے ہیں، لوگ سنے جا رہے ہیں. اتنے میں راوی کہتا ہے کہ دروازے مسجد سے علی داخل ہوئے اور رسول نے کہا سنو، کن تو نبی وآدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. ادھر سے علی نے پکار کے کہا یا رسول اللہ وکنت ولیا وآدم و بین الماء والطین.
سمجھ میں آ گیا؟ محمد کے ساتھ ایمان لانے والا، اب ایک گروہ ہے نا محمد کے ساتھ ایمان لانے والوں کا، تو یوم، بھائی آیت ہدیہ کر رہا ہوں، آیت کو ذہن میں محفوظ رکھ لیجیے گا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن اللہ اپنے حبیب کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، یہ ساتھ ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جب قیامت کے دن میدان حشر میں آئیں گے تو ان کا نور ان کے سامنے اور داہنے بائیں چل رہا ہوگا۔ تو جو محمد کے ساتھ ایمان لائے وہ صاحب نور ہو، قرآن کہہ رہا ہے، اور تم کہو کہ خود محمد صاحب نور نہیں ہے۔ بھائی توجہ رکھیے گا، یہ آیت کو آیت سے مربوط کر رہا ہوں، تو اب جو محمد کے ساتھ ایمان لائے، جو محمد کے ساتھ ایمان لائے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کا نور داہنے بائیں اور ان کے سامنے چل رہا ہوگا، اور اسی میدان حشر میں توجہ سورہ حدید، اب دیکھیں سورہ تحریم کی آیت کو سورہ حدید سے جوڑ رہا ہوں، وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ، اس وقت کچھ منافق مرد بولیں گے، کچھ منافق عورتیں بولیں گی، کن سے بولیں گی؟ للذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رکو تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں۔ بھائی بہت نازک مرحلہ ہے، اور بہت نازک مرحلے میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں۔ انظرونا، بھائی کون بولے گا؟ منافق مرد، فقط فرما رہے منافق نہیں، عورتیں بھی ہے نا۔ اچھا دیکھیں قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان لانے والوں تم پر ہم نے روزے کو واجب کیا۔ تو اب میں اپنے سارے سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں، ایمان لانے والیوں پر واجب ہے یا نہیں، یا چھوٹ ہے؟ واجب ہے نا، ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں شامل ہیں۔ اچھا اے ایمان لانے والوں نماز پڑھو، اچھا تو کیا ایمان لانے والیاں نماز نہ پڑھیں؟ ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں شامل ہیں۔ اے ایمان لانے والوں زکات دو، ایمان لانے والوں میں ایمان لانے والیاں اگر صاحب زکات نصاب ہو جائے تو وہ بھی شامل ہے۔ اچھا قل یا ایھا الکافرون، اے کافر مردوں، تو کیا عورتیں شامل نہیں ہیں اس میں؟ تو کافروں میں کافر عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ عجیب آیت ہے کہ پروردگار منافق مردوں کو منافق عورتوں سے الگ بیان کر رہا ہے، یعنی منافق عورتوں کو مردوں کے ساتھ شامل نہیں کیا، یعنی قرآن کی نگاہ میں کچھ وی آئی پی خواتین بھی تھی۔ بہت سیدھی اور بہت آسان بات کر رہا ہوں، اور بھائی ظاہر ہے کہ قرآن ہے، بھائی توجہ رکھیے گا۔ اب نور والے آئے، نور والے میدان میں آئے نا میدان میں، سامنے نور چل رہا ہے، داہنے نور چل رہا ہے، بائیں نور چل رہا ہے۔ منافق مردوں نے دیکھا، منافق عورتوں نے دیکھا کہ یہ نور والے جا رہے ہیں، تو کہنے لگے انظرونا، ارے بھائی نور والوں ذرا رکو۔ اب وہ منافق مرد اور منافق عورتیں دونوں بولے نور والوں ذرا رکو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں۔ تو دنیا میں تو کہہ رہے تھے کہ محمد نور نہیں ہے، قیامت میں اتنے مجبور ہوئے کہ ایمان والوں سے نور مانگ رہے ہیں۔ تو خدا کی قسم جیسا سوال کیا ہے نا ویسا ہی جواب ملے گا، جا کے آیت کو دیکھ لیجیے گا، انظرونا نقتبس من نورکم، رکو ایمان لانے والوں رکو، تمہارے نور سے تھوڑا سا ہم بھی لے لیں۔ ایمان والے مڑیں گے اور کہیں گے ارجعوا وراءکم والتمسوا نورا، ارے بھائی ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ دنیا میں جاؤ اور جنہیں اپنا پیشوا مانتے تھے ان سے نور کو مانگ کے لاؤ۔ کوئی بات والے ہوئی، میں نے رحمت دی، میں نے اپنے محترم سننے والوں کو رحمت دی، لیکن ابھی آیات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو اب کچھ صاحبان نور آئے۔ اب کیسے پتا چلا ہے کہ وہ صاحب نور کون ہے؟ وہ نور کون ہے جس کی پیروی کا پروردگار نے حکم دیا؟ دیکھیں میں بہت زیادہ آیات پڑھ کر عادی نہیں ہوں کہ اپنے سننے والوں کے ذہنوں کو ٹیسٹ کروں، لیکن آج مجبوری ہے، اس لیے کہ مجھے اگلی 2 تقریروں میں کنکلوژن نکالنے ہیں۔ اچھا نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اللہ نور۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہارے پاس 2 چیزیں بھیجی،
नूर भेजा, कुरान भेजा, मोहम्मद नूर, अल्लाह नूर, मोहम्मद नूर। वमा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअल्नाहु नूरा। भाई सुनो, कुरान भी नूर, ईमान भी नूर। अब ये फहरिस्त है नूर की। अल्लाह नूर, अल्लाह का कुरान नूर, अल्लाह का मोहम्मद नूर। लेकिन कुरान है नूर, अगर मोहम्मद नूर न हो, आप उसे बेहतर जानते हैं और इसे बतलाने की जरूरत नहीं है। भाई वो नूर की हल्की सी तजल्ली थी कोहे तूर पर, हल्की सी तजल्ली थी, हल्की सी थी ना। मूसा बेहोश हुए, सहाबी जले, तूर सुरमा हो गया, यानी अमल एक रद्द अमल थी। हल्की नूर की हल्की से तजल्ली थी। मूसा बेहोश हुए थे, सहाबी जले थे, तूर सुरमा बन गया था। तो अब ज़िम्नन कह रहा हूं कि अगर मूसा सहाबी जैसे होते और सहाबी मूसा जैसे होते तो रद्द अमल ही एक होता। बस सुनते जाए और आज इन बातों को अपने ज़हनों में महफूज कर ले। तो भाई हल्की सी तजल्ली थी, मूसा बेहोश हो गए। तो अगर पूरा कुरान जो नूर है किसी खाक के पुतले पे उतर आता तो कहा क्या होता? इसलिए जिस सीने पे उतरे वो सीना नूर। तो अल्लाह नूर, भाई तवज्जो रखिएगा, अल्लाह नूर, अल्लाह का कुरान नूर, मोहम्मद नूर। अब पूछ रहा हूं भाई, एक आयत को एक रिवायत से रिलेट करना है और आज के हद तक मेरा वर्ष फकत चल रहा है और चाह रहा हूं कि ये आयत देने में महफूज हो जाए, ये आयत महफूज हो जाए। अल्लाह नूर, अल्लाह का कुरान नूर, कुरान उतरा मोहम्मद पर, मोहम्मद नूर। अब पूछता हूं अपने सुनने वालों से कि भाई अगर मोहम्मद चला जाए तो ये कुरान जो नूर है इसका वारिस कौन हो? खाकी पुत्र, फिर हाशिर भाई हो जाएगा, हाशिर भाई होगा। अगर नूर का वारिस किसी और को बना दिया जाए तो हाशिर भाई होगा, जो मूसा के सहाबा का हुआ। तो अब जो भी वारिस कुरान हो उसका नूर होना जरूरी है। आर्गुमेंट वादे हो गया। बस अजीज़ान मोहतरम, मैंने वाकई आज बड़ी जहमत दी, लेकिन आपकी जहमत अभी खत्म नहीं हुई और चाह रहा हूं कि उस मरहले पे जाके रोकूं जिस मरहले पर आज बात को रुक जाना है। अल्लाह नूर है, कुरान नूर है, आयतें पढ़ चुका, मोहम्मद नूर है, किताब नूर है, ईमान नूर है। अब ये मालूम करना है कि कुरान का वारिस बाद मोहम्मद कौन हो। तो एक आयत और एक रिवायत। कुरान ने कहा, हदिया कर रहा हूं पढ़े लिखे अफराद को, आयत ने कहा वमा कुंत तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअल्नाहु नूरा। हबीब, कुरान भी नूर है, ईमान भी नूर है। तो कुरान ने कहा कि ईमान नूर, बात है, कुरान ने कहा कि ईमान नूर, और मोहम्मद ने खंदक के मैदान में कहा बरदल ईमान कुल्लहु इलल कुफ्र कुल्ले। हमारी नूर है या नहीं? रहमत तमाम हो रही है, रहमत तमाम हो रही है। बरदल ईमान कुल्लहु, भाई पूरा ईमान गया। अब मैं कैसे अर्ज करूं कि जिसका एक एक लफ्ज ताबे वही लाही हो। अदारे के जंग बयान करने हाजिर नहीं हुआ, लेकिन अब दरमियान में बात आ गई तो जुमला सोचा जाए। उधर 24,000 का मजमा है, इधर 600 भी पूरे नहीं है खंदक के मैदान में, और उधर वो आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है कि है कोई जो मेरे मुकाबले पे आए। बड़ी अजीब कमाल है। और इधर लोग कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह ये इतना बड़ा बहादुर है कि इसने अकेले ऊंट के बच्चे को सिमर बनाकर, हजारों मतलब आपने सुना होगा, डाकुओं को अकेले भगा दिया था। या रसूल अल्लाह इतना बड़ा बहादुर है, और वो इतना बड़ा वाकई बहादुर है कि अपना रजब नहीं पड़ता कि मैं फला इतने फला हूं और मैंने इतनी जगह लड़ी। भाई तरीका था ना अरबों में कि जब बहादुर मैदान में आता था तो रजब पढ़ के पहले अपना तारुफ कराता था। लेकिन अमर इब्न अब्दुल्लाह इतना बड़ा बहादुर है कि उसे रजब नहीं पढ़ा, और वाकई उसे रजब पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, इसलिए कि बहुत से लोग खैमे रसूल में बैठे हुए उसकी तरफ से पढ़ रहे थे। करना चाह रहा हूं और उसी जुमले से मैं आगे जाऊंगा। भाई जंग बयान नहीं कर रहा हूं, वरना बड़े मौके और बड़े तफसीलात हैं। कहने लगा आते क्यों नहीं? मैं कोई जुमला करूंगा, आते क्यों नहीं? तुम कहते हो ना कि अगर मर जाओ तो शहीद हो, मार दो तो गाजी हो, आओ आओ, मैं तुम्हें शहादत देने के लिए आया हूं। पैगंबर ने देखा, कहने लगे मन लहू है कोई इससे मुकाबले में जाने वाला? वो उठा जो पहले दिन जुलूसिया में उठा था, कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। उसने फिर आवाज दी
دیکھیں ایک جملے کے لیے سہمت ہے اسے پھر آواز دی کہ بھائی آتے کیوں نہیں, آؤ تمہیں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں. پیغمبر نے پھر ساتھیوں کے چہرے دیکھے, سارے ساتھی بالوں کے خیمے میں پیغمبر کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے. سارے یہ جملہ ذہن میں رہے, جتنے ذمہ دار لوگ ہیں نا عالم اسلام کے وہ سب موجود تھے. تاریخ میں ایک ایک کا نام ملے گا, میں شخصیتوں سے بحث نہیں کیا کرتا. اچھا سب بیٹھے, اس نے کہا کہ آؤ شہادت دینے کے لیے آیا ہوں. پیغمبر نے ایک ایک کی صورت دیکھی, کہنے لگے من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ سب تو بھائی اٹھا جو سورہ شیعہ میں اٹھا تھا, اللہ لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤں. کہا بیٹھا. تیسری مرتبہ عمر ابن عبد وقت قریب آیا, اس نے نیزہ مارا رسول کے خیمے پر, اور خیمے پر نیزہ مارنے کے بعد خیمے کو چاک کیا. تاریخ سے کر رہا ہوں. اور چاک کرنے کے بعد نیزے سے ذرا سا پھٹے ہوئے خیمے کے ٹکڑے کو ہٹایا, اور ہٹانے کے بعد رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہنے لگا کہ اتنی دیر سے پکار رہا ہوں محمد, نعوذ باللہ, نہ تم جواب دیتے ہو نہ تمہارے ساتھی جواب دیتے ہیں, یہ آخر بات کیا ہے؟ اب دیکھا تو اس کی ہمتیں بڑھ رہی ہے نا. جب کوئی جواب ہی نہیں گیا تو وہ خیمے تک آ گیا, خیمے کو پھاڑ دیا. اب صاحب خلق عظیم نے کہا من لہذا القلب, ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ یہ وہ نبی ہے جو اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, یہ وہ نبی ہے جو اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا گیا, اور نبی کہہ رہا ہے کوئی من لہذا القلب, ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ بھائی یہ نبی کا مزاج بدل کیوں گیا؟ پہلے کہہ رہے تھے من لہو, ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا, اور جب خیمہ پھاڑ دیا تو کہہ رہے ہیں ہے کوئی کتے کے مقابلے میں جانے والا. تو بھائی رسول نے بتلا دیا کہ جب تک دور سے باتیں کرو گے ہم تمہیں انسان سمجھیں گے, اور اگر خانہ رسالت میں حملہ کر دیا تو تمہیں کتا بنا دیں گے. اب اس کا انکار کیسے ممکن ہے؟ بھائی تاریخ ہے. من لہذا القلب, ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ پھر وہی اٹھا جو سورہ شیعہ کی دعوت پہ اٹھا تھا, اللہ لہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں جاؤں گا. اب بلایا علی کو قریب, ادھر آؤ میرے قریب آؤ. گھٹنوں پہ بنا کے بیٹھے, اپنا امامہ اتارا علی کے سر پہ رکھا, اپنی رضا اتاری علی کے دوست پہ ڈالی, اپنی تلوار نکالی علی کے بغل پہ حمایت کی. اور جب علی چلے, اب جملہ سنیں گے, جا کے دیکھ لیجیے گا, تاریخ طبری میں ہے, ابن خلکان نے اسے لکھا اور دوسرے مورخین نے بھی لکھا. جب چلے نا تو اپنا ہاتھ پیغمبر نے اٹھایا اور اٹھا کر ریش اقدس کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. معصوم کی یہ فرمائی ہوئی بات ہے کہ اگر تم اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہو تو پیغمبر کی طرح اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھوں پہ لے لو, اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا. تو رسول نے اپنی ریش مبارک اپنے دونوں ہاتھوں پہ لی اور کہنے لگے کہ پروردگار, تو نے بدر میں عبداللہ ابن رواحہ کو مجھ سے لے لیا, اور میرے پروردگار تو نے احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا. میرے مالک, یہ علی میرا اکیلا مددگار ہے, میرا اکیلا سہارا ہے, میرا اکیلا حامی ہے, میرا اکیلا ناصر ہے. تاریخوں میں جا کے جملے دیکھ لیجیے گا. میرے پروردگار, اگر اس علی کو کچھ ہو گیا تو نہ تیرا رسول بچے گا نہ تیرا دین بچے گا. جملہ سن لیا آپ نے؟ میرے مالک رسول کہہ رہے ہیں, علی جا رہے ہیں رسول کہہ رہے ہیں, میرے مالک یہ اکیلا مددگار ہے, یہ اکیلا حامی ہے, یہ اکیلا ناصر ہے, یہ اکیلا سہارا ہے. اور کہاں کہہ رہے ہیں؟ ساتھیوں کے بھرے بجے میں. تو بتلا دیا کہ غنیمت لینے والے سب ہیں, مدد کرنے والا ایک ہے. بات والے یا نہیں؟ بھائی یہی لانا چاہ رہا تھا اپنے سارے سننے والوں کو, بھائی اکیلا مددگار ہے, اکیلا حامی ہے, اکیلا ناصر ہے. یہ کہہ کے مرتبہ آواز دی, برد ایمان کلو اعلان کفر کلے, پورا ایمان گیا. ہم اگر تعریف میں آ جائیں تو مبالغے کریں, کسی کی تعریف کریں تو مبالغے کریں, ہم اگر کسی کی مذمت کریں تو مبالغہ کریں, ہے نا. رسول بے مصرف ایک لفظ نہیں بولتا. ابھی میں قرآن بھی نہیں کہہ رہا تھا نا کچھ دیر پہلے. اچھا اب آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول کوئی بے مصرف لفظ بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. توجہ رکھیے گا, اس لیے میں آ گیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج گفتگو کو تمام کر دینا ہے. رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, رسول کا ایک ایک لفظ وحی الہی ہے. تو جب وحی الہی ہے تو بے مصرف بات نہیں کرے گا,
غیر ضروری بات نہیں کرے گا, مبالغہ نہیں کرے گا. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں برزل ایمان کلہ, پورا ایمان میدان میں گیا, تو جب پورا ایمان میدان میں گیا تو یہ بات میں بیٹھنے والے کیا ہیں؟ کچھ بات والے ہوئی بھائی, جب پورا ایمان میدان میں گیا تو یہ بات میں بیٹھنے والے کیا ہیں؟ تو بھائی اسی لیے تو پورا ایمان کہا تھا کہ اس کے حوالے سے اگر مجھ تک آؤ گے تو تمہارا ایمان قبول کروں گا, اور اس سے ہٹ کے اگر مجھ تک آؤ گے تو تمہارے ایمان کی ضمانت نہیں دوں گا. توجہات مقبول ہے, پورا ایمان لیا تو علی ایمان. اب آیت سنیں اور آج مجھے اجازت دے دیں. علی کون؟ ایمان. پہلو ایمان, کل ایمان. اچھا ایمان, اگر ایمان کہا جائے تو کون ذہن میں آئے گا؟ علی ہے. توجہ, اب جائیے گا اور آیت دیکھیے گا قرآن میں. میرے پاس اب وقت نہیں ہے, 10 دقیقے ہیں اور اسی میں فضائل بھی اور مسائل بھی, اور اس آیت کے بعد میں مسائل کی طرف چلا جاؤں گا, لیکن بات تو مکمل ہو جائے. ایمان ہے علی. اس روایت کو فقط ہمارے علماء نے نقل نہیں کیا, بڑے بڑے عالم اسلام کے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے, مورخین نے نقل کیا ہے کہ علی ہے ایمان. اچھا چلے قرآن کی طرف. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ حجرات, 49واں سورہ ہے قرآن کا. چھوٹا سا سورہ ہے, بہت چھوٹا, 14-15 آیت وہاں. اچھا اب آیت سنیں, 49واں سورہ. علی ہے ایمان, کی بات ذہن میں رہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. عجیب و غریب آیت ہے. اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے باعث محبت بنایا ہے. ایمان سے محبت کرو, توجہ رکھیے گا. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو باعث محبت بنایا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت دی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان, اور اللہ نے کہا ہے کہ کفر سے نفرت کرو, فسق سے نفرت کرو, عصیان سے نفرت کرو. کیا کہا اللہ نے؟ ایمان سے محبت کرو, کفر سے, فسق سے اور عصیان سے نفرت کرو. محبت کتنوں سے؟ ایک سے. نفرت بھائی آیت ہے نا بھائی, یہ تو میں آپ کی خدمت آیت کی طرف کر رہا ہوں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, ان 3 چیزوں سے نفرت کرو. اولئک هم الراشدون, راشدین وہی ہیں. راشدین کے لفظ سے تو معلوم ہو گئے نا, راشدین کے لفظ سے تو معلوم ہے. خدا کی قسم ذمہ داری سے عبادت کر رہا ہوں, پورے قرآن میں لفظ راشدین یہیں پر ہے اور کہیں اور نہیں ہے. اور کس مقام پر رکھ دیا کہ جو 1 سے محبت کرے اور 3 سے نفرت کرے, راشد وہ ہے. توجہ رکھیے گا, کسی اور کو راشد نہ سمجھ لینا. ایمان سے محبت کرو, کفر سے نفرت کرو, فسق سے نفرت کرو, عصیان سے نفرت کرو, جب تو راشد ہو, ورنہ راشد نہیں ہو. تقریر میری تمام ہو. میں نے آپ کو بتا بہت زحمت دی, اس لیے کہ میں واقعا اتنی زیادہ آیات اور روایات پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن آج ضرورت تھی کہ بیس بنا دی جائے نتیجہ نکالنے کے لیے. آیت پھر سماعت کریں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. دیکھو ایمان سے محبت کرو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, کفر سے نفرت کرو. اب اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, بھائی ایمان اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا. جب آپ ایمان سے محبت کریں گے ظاہر ہے کفر سے نفرت کریں گے, اور اگر کفر سے محبت کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایمان سے نفرت کریں گے. صحیح ہے نا بات. رات ہے تو دن نہیں ہوگا, دن ہے تو رات نہیں ہوگا. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایمان سے محبت کرو, کفر سے نفرت کرو. بھائی ظاہر ہے کہ جو ایمان سے محبت کرے گا وہ کفر سے نفرت کرے گا. یہ آپ کو فرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بات واضح ہو گئی. میرا مشن یہی ہے کہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یاد کروں کہ قرآن کا کوئی لفظ بے مصرف نہیں ہوتا. قرآن کا ایک لفظ نباتullah ہوتا ہے, اس میں عقیدے ہیں. توجہ رہے, تو قرآن نے جو کہا ایمان سے محبت کرو اور کفر سے نفرت کرو, تو یہ غیر ضروری جملہ نہیں ہے, بلکہ بتلانا یہ تھا کہ دوست سے تولا کا اعلان اس وقت
जब तक उसके दुश्मन से तबर्रा का ऐलान साथ में न हो। मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई और अब गुफ्तगू को इस मंदिर से जाना, आगे नहीं जाना। भाई ईमान से मोहब्बत करो और खंदक के मैदान में जो जा रहा है वह कुल्ले ईमान है, तो अब उसके मुकाबले में जो भी आए, जब भी आए, जहां भी आए, तो निगाह खुदाबंदी में काबिल नफरत है। अब कुल्ले ईमान मैदान में आया। अब आने के बाद मैंने जंग बयान नहीं की, लेकिन अब एक जुमले के मजाक पर ध्यान आए, अभी गया नहीं हूँ, आया कुल्ले ईमान मैदान में। अच्छा, अब मैदान में आने के बाद उस बूढ़े बहादुर ने एक मरतबा बच्चे को देखा, 24 वर्ष के अली को। कहा तेरा नाम क्या है? कहने लगे आना अली जू तो अभी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली। अजीब कमाल है। पूछने लगा अमर इब्न अब्दुल, भाई तेरा नाम क्या है? तेरा? कहने लगे आना अली जू तो अभी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली। 84 जंगों में से 83 जंगों में अली ने अपना तारुफ रजत है अपने बाप के जरिए कराया, मैं अबू तालिब का बेटा अली। और कुल एक जंग में जिसका नाम है खैबर, कहा कि मेरी माँ ने नाम हैदर रखा है, तो एक जंग में माँ के जरिए, बाकी सारी जंगों में मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा अली। बाप में कोई ऐब हो ना तो इंसान दोस्त से भी चुका ये कल के लिए तमीज़ें उसवार हो रही है, कल और परसों के लिए, तो अब बात मेरी मुकम्मल हो गई। भाई देखिए, बाप में अगर कोई ऐब हो तो इंसान दोस्त से भी छुपाता है। दुश्मन के सामने कह रहे हैं, दुश्मन के सामने कह रहे हैं मैं अबू तालिब का बेटा अली। अच्छा, हर जंग में कहा एक जंग को छोड़कर मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। अली ये बार बार कह जा रहे हो कि मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ, तो भाई अली की भी हिम्मत से आती, हर जंग में बता रहे थे, समझ रखिएगा कि मैं हूँ अबू तालिब का बेटा। अब जो मेरे मुकाबले पर आए वो भी तो बताए कि किसका बेटा है। बता दिया कि मेरा बाप अबू तालिब है। अब जो मुकाबले पे आए वो अपने बाप का नाम आगे बताए, आना 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 अली तो अबू तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। बस जैसे ही अमर ने सुना कि ये अबू तालिब का बेटा अली है, कहने लगा कि हाँ बड़ा बहादुर है, हाँ तुम्हारा बाप पुराने जमाने में मेरा दोस्त था। अब अली के जुमला बर्दाश्त कर ले, वो काफिर मुशरिक वो क्या कह रहा है कि अली तुम्हारा बाप अबू तालिब पिछले बरसों में मेरा दोस्त था। कहने को चुप खामोश, ला सदाकत बैन कुफ्र वल इस्लाम, कभी कुफ्र में और इस्लाम में कभी दोस्ती नहीं हुआ। ला सदाकत बैन कुफ्र वल इस्लाम, कुफ्र में और इस्लाम में कभी दोस्ती नहीं होती। तो खंदक का मैदान सिर्फ तलवारों के टकराव का मैदान नहीं है, खंदक के मैदान में अकीदे टकरा रहे हैं। काफिर ने कहा अबू तालिब काफिर था, अली ने कहा अबू तालिब मुसलमान था। अब खंदक के आगे जब तारीख चलेगी तो जो आमर का पैरा होगा वो अबू तालिब को काफिर कहेगा, जो अली का पैरा होगा वो अबू तालिब को मुसलमान कहेगा। करबला के मैदान में हुसैन 2 मीरासें लेके आए, एक इमामत एक खून। सब जानते हैं, उससे बेहतर जानते हैं, इमामत मोहम्मद रसूलुल्लाह की मीरास है, खून अबू तालिब की मीरास है। भाई है या नहीं ऐसा? करबला के मैदान में हुसैन के पास 2 मीरासें हैं, हुसैन के खानदान के पास 2 मीरासें, इमामत है रसूल की मीरास, खून है अबू तालिब की मीरास। क़यामत तक इस जुमले को याद रखना कि हुसैन ने करबला की जंग इमामत से नहीं जीती, खून से जीती। और यही दुश्मनी है अबू तालिब से, यही दुश्मनी है अबू तालिब से। अगर ज़हन में रह गया
तो कल सिलसिला इसी मकाम से आगे बढ़ जाएगा। तकरीर तमाम हुई और अब नस्ल अबू तालिब ने तय किया, औलाद अबू तालिब ने तय किया कि जब तो सही कि दीन मोहम्मद का आलम हमने उठाया है, क़यामत तक लेके जाएंगे। और अब बहन और भाई ने टीम वर्क शुरू किया। हुसैन ने ज़ैनब से, चलो बहन चलें, दीन मोहम्मद को बचाने के लिए उठे, खुदा की शरीयत को बचाने के लिए उठे। अबू तालिब की नस्ल में हुसैन, अबू तालिब की नस्ल में ज़ैनब, दोनों की नस्लों में अबू तालिब का खून दौड़ रहा है। तो चले एक कॉस्मोपोलिटन शहर में गुफ्तगू हो रही है ना। यजीद के ममलकत में 40 तो बड़े शहर थे जो कॉस्मोपोलिटन थे, मक्का, मदीना, कूफा, दमिश्क। और ये तय किया बहन और भाई ने कि हुसैन ने तय किया कि मक्के और मदीने का फैसला मैं करूंगा, और ज़ैनब ने तय किया कि कूफे और दमिश्क का फैसला मैं करूंगा। और चला काफिला चला, 11 मुहर्रम को काफिला चला, बड़ी शान के साथ चला। बाजुओं में रस्सियां हैं लेकिन चेहरों में बल नहीं है, तिहुलों में बल नहीं। काफिला चला, कूफे के बाद आता बस अजीजों तकरीर तमाम हो गई। अब मुझे इसके आगे जाना नहीं। कल मैं कर रहा था, वो छोटी बच्ची जब सब नाकों पे बैठ गए, अब जरा तरतीब से चले, 2-4 जुमले अब करता चलो। नाके लाए गए, बीवियों को हुक्म दिया गया कि नाकों पे बैठ जाओ। और बिठाए, शिवर आया, कहा सज्जाद अपनी बीवियों को नाकों पे बिठाओ। एक एक जुमला मकसद से कह रहा हूं, एक एक जुमला। बीमार है ना, शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा नहीं, मेरा भतिया बीमार है, मेरा भतिया सवार नहीं कराएगा, मैं सारी बीवियों को सवार कराऊंगी। एक एक का इशारा थामा शहजादी ज़ैनब ने, एक एक बीवी को नाके पे सवार कराया। जब सारी बीवियां सवार हो गई तो मैदान में 2 बचे, ज़ैनब सैयद सज्जाद। कहा होगी अम्मा अब आप सवार हो जाए। कहा नहीं बेटे, भाई रुखसत आखिर के वक्त तुझे मेरे हवाले कर दिया, मुझे तेरे हवाले नहीं किया, तो बेटे मैं तुझे सवार कराऊंगी। ये कहकर सज्जाद का खाना थामा और थामने के बाद नाके पे सवार कराया। अब अकेली ज़ैनब मैदान में खड़ी थी और कोई सवार कराने वाला नहीं था। अब आप मुझे बताए कि ज़ैनब किसे पुकारे सवार कराने के लिए। एक मरतबा शहजादी ने मकतब पे निगाह की, एक एक के लाशे को देखा लेकिन किसी को नहीं पुकारा। एक मरतबा ज़ैनब की निगाह फुरात के किनारे अब्बास के लाशे पे जाके रुक गई, पुकार के कहने लगी आखी अबुल फज़ल अंसल्लज़ी रक्का क़रियता खरजतु मिन मदीना। अब्बास मदीने से चलते वक्त तूने सवार कराया था, आज सवार कराने के लिए आता क्यों नहीं? अजकुम अल्लाह, आओ अब्बास हमें सवार कराओ। सज्जाद उतरे, शहजादी को सवार कराया, फिर सवार हुए। अब काफिला तैयार हुआ। साहिब रियाद लिखते हैं कि शिमर पूछता हुआ आया कि वो बच्ची जो हुसैन के सीने पर सोने की आदि थी वो किधर है, वो बच्ची किधर है। बीवियां समझी कि बच्ची छोटी है, कल ही तो कानों से गोशवारे नोचे गए हैं, खून जमा हुआ है, कुर्ते का दामन जला हुआ है, तमाचों के निशानात है रुखसारों पर। तो शायद भाई जुमला सुनने के काबिल है, शायद शिमर आराम और एहतराम से बच्ची को ले जाना चाहता है। बीवियों ने बता दिया कि इस नाके पर फलानी रोड पे शिमर आया, उसने बच्ची को लिया और एक अकेले नाके पर जकड़ कर बच्ची को मारा। रावी कहता है कि नाका भी कुछ दूर गया था, एक मतलब नाके की पूछे खून टपका, हम लोग सकीना खोली गई तो नाके की पीठ भी लौलान थी, बच्ची का सीना भी लौलान था। आपने क्रिया किया ताकि तमाम हो। काफिला कूफे के रास्ता में आया। बस दो जुमले आप गिरजा फरमा चुके और अब मैं कोई जुमला नहीं करूंगा, लेकिन अब बात को खत्म करते हुए एक जुमला करना चाहता हूँ। काफिला आया कूफे के बाजार में, पहले नौबत बजाने वाले गुजरे, फिर परचम लहराने वाले गुजरे, मकतल फिर कुछ सर गुजरे, नैजे की अंगों पर कुछ सर गुजरे और उनके पीछे एक नहीं को लागल नौजवान गुजरा जिसके गले में तोके खाता था, जिसके हाथों में हथकड़ियां थी, जिसके पैरों में बेड़ियां थी
اور اس کے پیچھے کچھ بیویاں گزری جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے اور ہر بیوی یہ کہہ رہی تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ واہ حسنہ واہ حسینہ. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, آخری جملہ. آپ ہو چکے نا, مجید تمام ہو چکی, لیکن اگر جملہ سن لیں. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے تھے کوفے کے اس بازار میں, ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے. روایت میں اختلاف ہے, کسی نے لکھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. رسول کے صحابی ہے نا. اچھا دیکھا کہ پرچم لہرانے والے گزر گئے, ناکارے بجانے والے گزر گئے, نیزوں پر سر گزر گئے, نائی کو ناگر نوجوان کا ناکا ان کے سامنے آ کر رک گیا. انہوں نے دیکھا صحابی ہے تو کچھ بیویاں آئے, بالوں سے چہرے چھپے ہوئے, اور ہر بیوی کہہ رہی ہے واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ واہ حسنہ واہ حسینہ. زید سوچنے لگے کہ جب کسی انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو پکارتا ہے. یہ کس خاندان کی بیویاں ہیں کہ جب ان پر مصیبت آئی تو یہ محمد کو پکار رہی ہے, یہ علی و فاطمہ کو پکار رہی ہے. زید کو تب تک نہیں معلوم تھا کہ یہ کس خاندان کی بیویاں ہیں. پوچھنے کے لیے آئے اس جوان کے پاس جو ناکے کے اوپر تھا. کہنے لگے السلام علیک ایھا الاسیر, قیدی تجھ پر سلام ہو. قیدی نے سر اٹھایا, جواب سلام دیا, اور پھر سورہ حلقہ کی آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا. زید گھبرا گئے, کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت کی ہے جب پنجتن نے روٹیاں دی تھی, یہ تم نے کیوں پڑھی, یہ تم نے کیوں پڑھی. قیدی نے دوسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. زید نے کہا یہ آیت اس وقت کی ہے جب میرا رسول مباہلے میں پنجتن کو لے کے گیا, یہ تم نے کیوں پڑھی. زید نے تیسری آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. زید پکار کے کہنے لگے ارے یہ آیت اس وقت کی ہے جب میرا رسول چادر میں پنجتن کے ساتھ تھا. قیدی یہ ان آیتوں کو کیوں پڑھ رہا ہے جن کا تعلق آل محمد سے ہے. تو ایک مرتبہ قیدی نے سر اٹھایا, کہا زید آل محمد میں سے کسی کو پہچانتے بھی ہو. دیکھیے بہت بڑا جملہ ہے, صحابی سے کہا جائے کہ آل محمد میں سے کسی کو پہچانتے بھی ہو. بس زید کو جلال آ گیا, کہنے لگا میں ہوں رسول کا صحابی. ارے میں نہیں پہچانوں گا, میں نے حسین کو گولیوں میں کھلایا. یہ آخری جملہ ہے. ارے میں رسول کا صحابی ہوں, میں نے حسین کو گولیوں میں کھلایا, میں نہیں پہچانوں گا. ایک مرتبہ قیدی نے کہا اب اگر دیکھو گے تو پہچانو گے. کہا کیوں نہیں پہچانوں گا. ایک مرتبہ قیدی نے روکے کہا اگر حسین کو دیکھنا ہے تو روکے نیزہ میں دیکھ لو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں کامل ایمان فرما, ہمیں اسوہ معصومین پر چلنے کی توفیق فراہم فرما. ہمارے یہاں جو مریض ہوئے شفا فرما, جو مقبول ہو کے قرض و قضا. پروردگارہ ملت اسلامیہ کو متحد فرما, ممالک اسلامیہ کو مستحکم فرما, تعجیل فرما.